صاحبزادہ پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب کے تمام خطابات اور بہترین اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل بزم علم و عرفاں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ عقائد و جہاں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ہمیں بخشوا رہے ہیں، ہمیں اور ہماری ذمہ داریوں کو، ہمارے بوجھ کو کم کر رہے ہیں۔ مگر حضور کی اپنی شان کیا ہے کہ ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں، حضور پہ تہجد بھی فرض ہیں، تہجد بھی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا اونچا مقام ہے، اتنا تو ذمہ داری مگر بلکہ بڑھ گئی۔ اور کئی کام ہیں کہ جو ہمارے لیے سنت اور نفل کا درجہ رکھتے ہیں، حضور کے لیے فرض۔ تو اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ پاک کی نعمت آئے تو ذمہ داری، دنیا کا نظام ہی ایسا ہے، یہاں پہ بندے کو مولا ریلیکس نہیں ہونے دیتا۔ ہاں، ریلیکس ہونے کے لیے اگلا جہاں، بولو نا، یہاں پہ مصروف عمل۔ سورہ الم نشرہ میں کیا فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ مولا فرماتا ہے کہ محبوب، تیرے سینے کو ہم نے کھول دیا اور تیرا بوجھ بھی ہم نے ہلکا کر دیا، تیرا، مگر ساتھ ہی کیا فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ محبوب جب بھی فارغ ہو، جب بھی تو پھر کھڑا ہو جا، پھر یعنی آرام اور بے فکری۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب بھی فارغ ہو تاکہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ تیری ذمہ داری بڑی ہے، عہدہ بڑا ہے، صلاحیت بڑی ہے تو کام بھی بڑا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کر، مائل ہو جا۔ اللہ پاک نے ہمیں شب برات میں یہ نعمت دی کہ ہمارے گناہوں کو، بولیے، جس کے ہوئے ہیں وہ تو بولے نا، سب کے ہی ہوئے ہیں نا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا اور پورے وجود کو پاک اور صاف کر دیا۔ تو اب بولیے پھر ذمہ داری بڑھتی نہیں ہے؟ اسی طرح کہ جس نے میلے کپڑے پہنے ہوں، کیا اسے فکر نہیں ہوتی جتنے مرضی بہ جائیں، کپڑے تو پہلے ہی میلے ہیں، اگر پہلے 10 داغ لگے ہیں تو ایک اور لگ جائے گا، لگے ہوئے تو پہلے ہی ہیں۔ تو جس کے کپڑے میلے ہوں وہ جہاں مرضی بیٹھ جائے، کوئی پرواہ، مگر جس نے کاٹن کا نیا سفید سوٹ پہنا ہو تو پھر بولیے فیصلہ خود کر لیں، ہر جگہ بیٹھے گا؟ بولے نا، ابھی صرف کپڑے نئے پہنے ہیں، 500-600 کا، 1000 کا سوٹ پہنا ہے، تو کتنا محتاط ہو گیا۔ کسی صاف کرسی پہ بھی بیٹھے گا نا تو پہلے دیکھے گا کہ کوئی شے میرے کپڑوں کو آئے، میرے کپڑوں کو خراب نہ کر جائیں۔ تو جس کے صرف کپڑے اچھے ہوں، جو اس نے 24 گھنٹے کے لیے پہننے ہیں یا 2 دن کے لیے، تو وہ ہر جگہ بیٹھتا۔ تو جس کا پورا من صاف ہو گیا ہو، بولیے، جس کا پورا اور یوں ہو گیا ہو کہ آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تو پھر بولیے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ اور یہ یاد رکھیں، آقا دو جہاں نے ہمیشہ ظاہر سے باطن کی طرف سفر ہوتا ہے،
کیا؟ کلمہ پہلے زبان سے پڑھیں گے، پھر وہ کلمہ اندر جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی نماز کا مقصد تو اللہ کو یاد کرنا ہے نا، تو میں بیٹھا ہوا کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہوا، مجھے قیام کی، رکوع کی، سجدے کی حاجت، میں بیٹھا ہوں مراقبہ کر رہا ہوں. ہم مکے مدینے نماز پڑھتے ہیں، پاکستان میں ایسے پیر نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ صحابہ کو، تابعین کو، اہل بیت کو تو یہ شریعت نہیں ملی، پاکستان کے بعض پیروں کو مل گئی. کہ ہم کیا کرتے ہیں اور پاکستانی قوم پہ بھی قربان جائیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی ذہین ترین قوم پاکستان ہے، پر دنیا کی بے وقوف ترین قوم بھی پاکستان ہے. کیوں بھائی؟ جو آ کے ان کو سیاست کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، پیری کے نام پہ دھوکہ دے جائے، جتنا تگڑا دھوکہ دے گا یہ قوم سلام بھی اتنا تگڑا کرے گی. ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، میں نے نماز نہیں پڑھنی، تو بولیے یہ جائز ہے. شریعت نے جو ظاہر فرض کیا ہے اس ظاہر کے بغیر باطن کی طرف، یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ظاہر کیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ، نماز پڑھو اور اس طرح اللہ کا. تو جو اس ظاہر کو اپنائے گا اس کا باطن بھی، بولیے نا. اور جو یہ کہے کہ میں اس ظاہر کو چھوڑ دوں اور باطن میرا سنور جائے، تو یہ ممکن. اس لیے حسین نے تلوار کے نیچے بھی ظاہر نہیں چھوڑا. وہ جو سجدے کے لیے آپ نے کہا تو وہ ظاہر تھا نا، ورنہ تو امام حسین کا قطرہ قطرہ رب رب نہیں پکار رہا تھا. بولیں، زخمی ہوتے ہوئے، تکلیفیں سہتے ہوئے امام حسین کے انگ انگ سے لا الہ کا نعرہ بلند نہیں ہو رہا تھا. تو پھر سجدے کے لیے مہلت کیوں مانگی؟ کہ جب تک شریعت کے ظاہر کو نہیں اپناؤ گے باطن کا کام. یہ بات یاد رکھیں. آج کل بھی کچھ فتنہ ہے، وہ جی ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے، باطن کو دیکھنا چاہیے. نہیں، اگر صرف باطن کو دیکھنا ہوتا تو اس کا حقدار حسین سے بڑھ کے کون تھا؟ صحابہ کرام سے بڑھ کے کون تھا؟ اب دیکھیے، میں نے یہ عرض کیا کہ ظاہر سے، بولو، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے جو کپڑے پہنے پوری زندگی، تو حضور کا جو پسندیدہ رنگ ہے وہ سفید ہے. کیا؟ حضور نے جو رنگ پسند فرمایا اور جس رنگ کو زیادہ پہنا وہ کیا تھا؟ ویسے تو حضور نے صفائی کو پسند کیا، کہا کہ صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے، مگر صفائی میں پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے کس رنگ کو اختیار کیا؟ اس میں کیا تھا کہ جب بندہ اپنا ظاہر سفید دیکھے گا نا تو اس کے مزاج میں سفیدی آئے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے مزاج میں سفیدی آئے گی، اس کے مزاج پہ اثر ہوگا. ظاہر سے باطن بدلے گا نا. جب اس کا ظاہر سفید ہوگا تو پھر وہ چاہے گا کہ میرا باطن بھی. اور ویسے بھی دیکھیں، سفید رنگ ایسا ہے، اس میں آپ کوئی بھی رنگ ڈال دیں تو وہ قائم رہے گا. وہ سفید میں سرخ ڈال دیں وہ سرخی بن جائے گی، اگرچہ ذرا ہلکی ہو جائے گی، لیکن آپ کیا کہیں گے کہ یہ رنگ کیا ہے؟ سرخ ہے. سبز ڈال دیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تو سفید میں جو رنگ ڈال دیں وہ اس رنگ کو قبول کر لیتا ہے. لیکن اگر آپ سرخ میں سبز ڈالیں تو نہ وہ سرخ رہے گا نہ وہ سبز رہے گا. ہاں دیکھ لیں آپ کر کے. یلو میں، زرد میں کوئی اور ڈال لیں تو نہ وہ زرد رہے گا. صرف ایک سفید رنگ ہے کہ جو ہر رنگ کو قبول کر لیتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں پہلے ظاہر میں سفید ہو جاؤ، پھر باطن میں سفید ہو جاؤ، پھر جب خدا کا رنگ آئے گا، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ آئے گا تو رنگ بدلے گا. رنگ تو پہلے ہی
سفید ہے، جو رنگ بھی آتا جائے گا سفید اس رنگ کو قبول. تو یہ یاد رکھیں کہ ظاہر سے ہم نے باطن کی طرف جانا ہے، ظاہر کے بغیر باطن. اب ہمیں نعمت مل گئی کیا کہ اس رات میں ہم گناہوں سے پاک ہو گئے. تو جو پاک ہو جائے پھر اسے محتاط ہونا پڑتا ہے. کیا؟ اور یاد رکھیں محتاط ہونے کا نام ہی تقویٰ ہے، اور محتاط ہونے کا نام ہی روزہ ہے جو آگے آ رہا ہے. تو اس ماہ مبارک میں شریعت نے، آقائے دو جہاں نے، اللہ نے ہمارا ایک مزاج بنایا. کیا بنایا؟ شب برات کے ذریعے اب ذرا تیار ہو جاؤ. اب ذرا جیسے کھلاڑی باقاعدہ میچ شروع ہونے سے پہلے وارم اپ ہوتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ بولیے. ہاں، وہ بیٹھے بیٹھے نہیں، اس میں بھی جسم کو حرکت دینا پڑتی ہے مشقت کے عمل سے. یہ نظام فطرت ہے، مادی نظام بھی وہی ہے، روحانی نظام بھی. تو یہ جو شب برات ہے، شعبان کے روزے ہیں اور شعبان کے اعمال ہیں، یہ روحانی طور پہ وارم اپ ہونے کے، تاکہ جب رمضان شروع ہو تو اندر سے کچھ چوں چوں کی آواز نہ آئے. کیوں بھائی؟ گٹے گوڑیاں سے درد نہ ہو، بندہ کسی سستی کا شکار. ادھر رمضان شروع ہو، رحمتیں اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں، ادھر مومن بھی چست ہو جائے. یہ اس ماہ شعبان کی عبادات کا مقصد ہے. رات کو جگایا، گناہوں سے پاک کیا. یہاں پہ میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن بھی اللہ نے رمضان میں اتارا ہے. کس میں؟ اللہ پاک نے خاص بطور خاص فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. مولا رمضان کا تعارف یہ کروا رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا. تو قرآن کا اترنا یہ رمضان کا تعارف ہے، یہ رمضان کی پہچان ہے. اب رمضان میں، رمضان کا اور قرآن کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ خود آقائے دو جہاں بھی اس ماہ مبارک میں جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. دور کا معنی ہوتا ہے نا کہ ایک رکوع ایک پڑھتا ہے، پھر دوسرا پڑھتا ہے، پھر اگلا پہلا پڑھتا ہے، پھر اس طرح ایک دوسرے کو سناتے ہیں. اس ماہ مبارک میں مصطفیٰ قرآن جبریل کو سناتے اور جبریل قرآن مصطفیٰ کو سناتے. اس طرح کیا ہوتا؟ بولیے کیا ہوتا؟ یہ اس رمضان کا خاص تحفہ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، کیا؟ تو اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے. قرآن کا تو کیا ملا؟ 10 نیکیاں. اور یہاں ایک سوال کا جواب بھی ملا. اسی حدیث میں آگے آتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو اسے لفظ کا معنی تو آتا ہی نہیں، ترجمہ تو کیا اس کو بھی ثواب ملے گا؟ تو حدیث میں ہی میرے آقا نے اس سوال کا جواب دے دیا. آقا نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے الف لام میم پڑھا، کیا؟ یہ سورہ بقرہ کا جہاں سے شروع ہوتی، کیا پڑھا؟ تو آقا فرماتے ہیں اسے بھی 30 نیکیاں مل گئیں. الف لام اور اب مجھے بتائیں، الف لام میم کا کسی کو معنی آتا ہے؟ بولے. یہاں تو رازی بھی خاموش ہے، غزالی بھی، رومی بھی. یہ اتارنے والا جانے یا لینے والا جانے. مگر حضور نے کیا فرمایا کہ الف لام میم کچھ سمجھ میں، بس ایک سمجھ میں آیا کہ کلام اللہ کا ہے. کلام تو کتنی نیکیاں مل گئیں؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر الف لام میم کا معنی سمجھے بغیر
30 نیکیاں تو کسی کو پورے قرآن کا معنی نہیں بھی آتا مگر خدا کا کلام سمجھ کے وہ پڑھ رہا ہے تو اللہ اس کو بھی نیکیاں. یہ بات واضح ہو گئی. تو آقا فرماتے ہیں کہ ایک حرف پڑھا تو کتنی نیکیاں ملی؟ 10. عمل ایک ہے اور اجر 10 گنا ہے. اتنا ہے تو یہاں سے سمجھ جائیں کہ اسے دینے کا کتنا شوق ہے. کیوں بھائی؟ اسے میں جملہ سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ مانگے بغیر کیا شاید ہمارا گزارا ہو جائے، شاید، پر دیے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا. دیے بغیر تو پھر کوئی مانگے نہ مانگے وہ بولے نا. اس لیے کہ الحمدللہ رب وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو رب ہوتا ہی وہ ہے جو پالے، دے، نوازے، حاجات کو پورا کرے. اور حیرت کی بات ہے وہ تو پھر رب ہے. کیا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم مانگنے والے نہیں. اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. ہم بولیے، ہم مانگنے والے نہیں. وہ تو پھر رب ہے. علی کی شان کیا ہے؟ علی سے کسی نے پوچھا نا کوئی حسرت رہ گئی؟ کوئی حسرت؟ تو رب تو پھر رب رہا. علی کہہ رہا ہے کہ ہاں ایک حسرت رہ گئی کہ جتنا علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. تو ہم تو بھائی علی کے سامنے ہار رہے ہیں. وہ تو پھر رب ہے. ہم تو مانگ کر علی کو خوش نہ کر سکے اسے کیسے کریں گے؟ حالانکہ وہ تو بندہ ہے. علی تو بندہ ہے اور نبی کا غلام ہے تو اس کے دینے کا عالم یہ ہے. تو پھر جو رب ہے جس نے محمد کو محمد بنایا، علی کو علی بنایا، اس کے دینے کی شان کیا ہوگی؟ تو مولا آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک حرف پڑھا قرآن مجید کا تو اسے. اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نیکی کس شے کا نام ہے؟ نیکی یاد رکھیں، نیکی کوئی گولی ٹافی نہیں ہے، کوئی بسکٹ، کوئی پیپسی کی بوتل، کوئی روٹی یا کوئی بریانی کی پلیٹ. نیکی کیا ہے کہ نیکیاں ملتی ہیں. تو یاد رکھیں نیکی کا معنی ہے قرب الہی. ہاں، نیکی کا معنی کیا ہے؟ بولیں اور اونچا بولیں. قرب الہی. جس نے نیکی کی اس کا معنی یہ ہوا کہ اس عمل کے کرنے کے بعد یہ مولا کے قریب ہو گیا. مولا کے، اور اس سے بڑا نہ کوئی کھانا ہے نہ کوئی زیور ہے. کیوں بھائی؟ نہ کوئی لذت ہے، نہ کوئی شہوت ہے، نہ کوئی کشش ہے، نہ کوئی مزہ ہے کہ جو مزہ خدا کے. حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے نا تو ابھی صرف ایک تجلی کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، دیکھ نہیں پائے. دیکھنے کی تو چہرے پر اتنا حسن آ گیا، چہرے پر قریب ہوئے نا تو قریب ہونے سے چہرے پر اتنا حسن آ گیا کہ جو دیکھتا تو وہ نابینا ہو جاتا. چہرے پر نقاب ڈال لیا. اہلیہ کے پاس آئے تو اہلیہ نے کہا نقاب اٹھاؤ، میں آپ کا چہرہ. موسیٰ نے کہا کہ نہیں، پھر ایک آنکھ بند کر لو تاکہ ضائع بھی ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا، دوسری آنکھ کھولی، ادھر سے نقاب اٹھا تو وہی کام ہوا جو ہونا تھا، نابینا ہو گئی آنکھ. اب دیکھ لیا ہے کہ ایک آنکھ کیا ہو گئی تو پھر کہتی ہیں اب دوسری آنکھ ابھی باقی ہے، ایک بار اور اٹھاؤ. تو کوئی مزہ آ رہا تھا نا، بولیں نا. اب دنیا کو دیکھنے میں بھی تو مزہ ہے نا.
اس کا معنی یہ ہے کہ جو وہ دیکھ رہی تھی اس کا مزہ اس مزے سے کہیں تو دوسری بھی قربان کر دی. تو سب سے بڑا نشہ اور سب سے بڑا مزہ، سب سے بڑا لطف قرب. شہید کو مولا کہے گا نا جا جنت میں، تو وہ جنت میں جائے گا، واپس آ جائے گا، کہے گا مولا اتھے ہے ہی کچھ نہیں. جس جنت کے لیے بڑے بڑے تڑپ رہے ہیں، شہید کہے گا وہاں پہ، تو پھر مولا کہے گا تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہیں گے مولا جب گردن کٹ رہی تھی، شہید ہو رہے تھے، تلوار چل رہی تھی، اس لمحے جو تیرا دیدار ہوا تھا نا، اس میں جو مزہ آیا تھا جنت میں وہ مزہ نہیں ہے، ہمیں تو وہ چاہیے. تو یاد رکھیں نیکی کا معنی کیا ہے؟ قرب. یہ کسی سونے چاندی کا نام، کسی اور ناپی اور تولے جانے والی چیز کا نام. نیکی کا معنی کیا ہے؟ تو مولا فرماتا ہے کہ جو شخص میرے قرآن کا ایک حرف پڑھے گا. اب ایک آیت پڑھی اس میں تو کئی لفظ ہیں، رکوع پڑھا تو سینکڑوں، سپارہ پڑھ دیا تو ہزاروں، کتنی نیکیاں بڑھ گئیں. تو نیکیاں بڑھنے کا معنی کیا ہوا کہ خدا کے قریب ہو گئے. یہ ہے نیکی کا مفہوم. میں آگے عرض کرتا ہوں. تو نیکی کا معنی کیا ہوا؟ قرب الہی، خدا کے قریب ہونا. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. دنیا میں کسی شاعر کا کلام ہو، کسی دنیا کا شاعر، اچھا آپ اس کے کلام کو بڑی محبت سے پڑھیں، آپ کو اچھا لگے، کسی شاعر کے شعر، اور اس شاعر کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا کلام اس کو یاد بھی ہے اور یہ بڑے شوق سے، تو اس شاعر کے دل میں آپ کا پیار، اس شاعر کو احساس ہوگا نا کہ اس کو میرے کلام سے، اور یہ بار بار میرا کلام، تو اس کی شاعر کے دل میں پیار، محبت، احساس. تو پھر جو مولا کا کلام شوق سے پڑھے، یہ الف لام میم سے لے کے والناس تک کس کا کلام ہے؟ جو اسے شوق سے پڑھے گا، تو پھر بولیے مولا کے یہاں اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو بار بار اس قرآن کو پڑھے گا، با وضو ہو کے پڑھے گا، ادب کے ساتھ پڑھے گا، آنسو بہاتے ہوئے پڑھے گا، معمول کے مطابق پڑھے گا، خدا کی محبت میں ڈوب کے پڑھے گا، اور جس کو قرآن پڑھ کر آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہوں اور دل میں اس کا ایمان بھی بڑھ رہا ہو، رواں رواں خدا کی محبت سے سرشار ہو رہا ہو، بندے تو اپنا چھوڑ کہ تیری جھولی میں کیا آ رہا ہے، یہ دیکھ کہ خدا کی بارگاہ میں تجھے مقام کیا مل رہا ہے. مولا کو تجھ سے پیار ہوگا کہ اس بندے کو میرے کلام سے. اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں قرآن پڑھتا ہے تو مولا قبر میں بھی اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا تو بھئی دار العمل ہے. وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ مسافر صحابی تھے، سفر میں کہیں تھے، جنگل میں رات کو ٹھہرے، تو اس جنگل میں سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. پڑھنے والا نظر، واپس دربار مصطفیٰ میں آئے، عرض کیا آقا وہاں ٹھہرا تھا تو سورہ ملک کے پڑھنے کی، تو آپ بتائیں وہ کس کی آواز تھی؟ یہاں سے صحابی کا عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو پتہ تھا، کسی کو پتہ ہو نہ ہو یار کو پتہ ہوتا ہے. حضور نے بھی آگے سے یہ نہیں فرمایا بھی کتھے دی گل کتھے پوچھنے ہیں، مینوں کی پتہ نہیں. فرمایا جہاں تو ٹھہرا تھا نا وہاں ایک مومن کی قبر تھی، وہاں مومن کی قبر تھی. ہائے ہائے، مسیطے باویں پڑھیا جائے تے باویں نہ پڑھیا جائے، مومن دی قبر جو پڑھیا جا رہا ہے. پھر مسیح دی شان اونچی کہ مومن دی؟ میں پچھلا جو بیان کر چکا ہوں. کس کی شان اونچی ہے؟ مومن تو خود چلتا پھرتا مسجد ہوتا ہے.
کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہاں ایک مومن کی قبر تھی، اس میں جو مومن دفن تھا نا، اس کا معمول تھا پوری زندگی سورہ ملک پڑھنے کا، آج قبر میں بھی سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، جو یہاں قرآن پڑھے گا وہ بولیں نا قبر میں بھی قرآن پڑھے گا۔ اب قبر میں قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ اعمال تو موت کے ساتھ ختم ہو گئے، بولیں ختم ہو گئے، تو پھر قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو یاد رکھیں قرآن کا حرف پڑھنے سے کیا ملتی ہے، اور نیکی کا معنی کیا ہے؟ تو مولا فرماتا ہے تو جو قرب الہی کا سفر کر رہا تھا نا، یہ سفر کرتا چلا جا، آگے سے آگے بڑھتا چلا جا۔ پہلے دنیا رکاوٹ تھی، اب قبر میں وہ رکاوٹ بھی، نفس کی رکاوٹ بھی ختم ہو گئی، دنیا کی شہوات کی رکاوٹ بھی ختم ہو گئی، سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ اب بھی قرآن پڑھتا چلا جا اور میری بارگاہ کے قریب ہوتا چلا جا۔ تو یاد رکھیں، میں نے بات کہاں سے شروع کی کہ جب نعمت ملتی ہے تو ذمہ داری گھٹتی۔ یاد رکھیں جب نعمت ملتی ہے تو اگر کسی کے پاس ذہانت زیادہ ہے تو اس کی، کسی کے پاس صلاحیت زیادہ ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شب برات میں ہمیں نعمت مل گئی کہ پچھلے گناہوں کو اب ہم نے کاٹن کا استری کیا ہوا سفید سوٹ پہن لیا، اب بولیے ذمہ داری گھٹی کہ بڑی؟ بولیں جو نعمت ملی ہے اسے سنبھالنا بھی ہے، اور اگلی نعمت کے لیے، رمضان کے لیے، رمضان کے دنوں کے لیے بھی اور رمضان کی راتوں کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور تیار کیسا کرنا ہے؟ حضرت عائشہ سے پوچھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور وہ حیثیت ہیں کہ پہلی سانس سے جن کی محنت شروع ہو گئی، کیوں بھائی محنت؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا، جب رمضان، تو حضور لنگوٹ کس لیتے۔ لنگوٹ کسنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے لیے، کسی کام کے لیے، کیونکہ جو ہوتے ہیں نا ڈھیلے کپڑے، ڈھیلے یہ کام کرنے میں، بولو یار، جو ڈھیلے کھلے کپڑے ہوتے ہیں یہ کام کرنے میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ تو چست کپڑے پہن کے بندہ کام کے لیے، سستی دور ہو جاتی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور لنگوٹ کس لیتے۔ یہ وہ لنگوٹ کس رہا ہے کہ جس کی زندگی میں سستی نام کی شے ہی کوئی نہیں، جس کی زندگی میں سستی نام کی پہلے ہی کوئی شے نہیں، اس کے بارے میں کوئی اور نہیں کہہ رہا، زوجہ محترمہ کہہ رہی ہیں جو پوری زندگی کو جانتی ہیں۔ تو یہ اسی سنت پہ ہمیں بھی چلنا ہے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ نیکی کس شے کا نام ہے؟ قرب الہی کا نام ہے۔ اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں، حضور نے مولا فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، آقا نے فرمایا کہ مولا فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، کیا یہ ایک بالشت قریب ہوتا ہے نا، اب مجھے بتایا وہ قریب کیسے ہوتا ہے؟ چل کے، ٹرین پہ سفر کر کے، ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے، کیسے؟ نیکی کر کے۔ کیا کر کے؟ تو نیکی کا معنی کیا ہوا؟ بولیے قرب الہی۔ تو نیکی کرنے والوں اس چیز کا خیال رکھا کرو کہ نیکی کر کے ہم خدا سے دور نہیں ہوئے، خدا کے، اور جو جتنا خدا کے قریب ہوتا جائے گا وہ ریلیکس ہوگا۔ بولیں دنیا میں جو شخص کسی بڑے کے قریب ہوتا ہے تو وہ ریلیکس ہوتا ہے، بولیں ہر وقت
اور آقا تو اتنے چست ہیں، آقا فرماتے ہیں جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اس پہ بھی غور کرنے والا، حضور نے کیا کہہ دیا، کیا فرمایا کہ میری دل، اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس وقت بھی ورک کر رہا ہوتا ہوں، میں گھوڑے بیچ کے نہیں سوتا، کیا، اور بے فکر ہو کے نہیں سوتا، اس وقت بھی مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اس لیے میری آنکھیں سوتی ہیں، دل۔ تو جو شخص نیکی کر رہا ہے، نماز پڑھی تو ہم نے کیا کی، بولیں تو ہم خدا کے، اب نماز پڑھ گئے تو پھر کریے پٹھے کم، بولے نا، تو پھر کدے قریب ہوئے، بولے نا، جو جس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے نا، یاد رکھیں، جو جس کے، اس میں اتنی ہی زیادہ اس کی شرم آ جاتی ہے، اس کی حیا، اس کا لحاظ۔ تو جو مولا کے قریب ہوگا نا تو پھر وہ بے شرم تو نہیں نہ ہوگا، بولیں۔ اور اگر وہ نماز پڑھ کے بے شرم ہو گیا، روزہ رکھ کے بے شرم ہو گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے نیکی نہیں کی، اس نے کچھ اور کیا ہے، ورزش کی ہے، معمول پورا کیا ہے، نیکی۔ ہر شے کا پتہ دنیا میں، دوائی مؤثر ہے کہ نہیں کسے پتہ چلے گا، بولیں۔ اگر آپ کی بیماری میں کیا آ گئی، فاقہ ہو جائے، شفا مل جائے تو کیا مطلب کہ دوائی، اور اگر شفا نہ ہو تو کیا کہیں گے کہ دوائی مؤثر ہو سکتا ہے 2 نمبر ہے، پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہوتا ہے، 2 نمبر سے بھی کام آگے چلتا ہے۔ خوراک اگر طاقت نہ دے تو کیا کہو گے کہ خوراک صحیح، دوائی پہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، خوراک پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، بچے کی تعلیم پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مفید ہے کہ نہیں، ضائع ہو رہی ہے یا کام آ رہی ہے، اور نماز پہ کبھی فیصلہ نہیں کیا۔ بولو کہ میں جو مسجد میں گیا ہوں، نماز پڑھی ہے، وقت دیا ہے، خرچہ کیا ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، یہ مؤثر ہے کہ نہیں، بولیں۔ ہر شے کے بارے میں ہم مؤثر ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، جانچ کرتے ہیں، اور عبادت کے بارے میں کبھی نہیں کی۔ اس لیے میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، یاد رکھیں پھر، کہ عبادت کر کے صرف ثواب لینا، کیا، عبادت کر کے یہ 3rd کلاس لوگوں کا کام ہے۔ یہ کن کا کام ہے، ڈرتے کیوں ہو، کہہ دے ہو، جو سب سے نکما طبقہ ہے نا، اس کا کام ہے کہ وہ نماز پڑھ کے صرف، اور جو 1st کلاس طبقہ ہے نا، وہ عبادت کر کے ثواب نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ تبدیلی آئی ہے کہ نہیں، کردار بدلا ہے کہ، طبیعت میں فرق، مزاج میں فرق۔ جس نے یہ فیصلہ کر لیا اور نماز پڑھ کے اپنے آپ کو دیکھا، وہ نماز پڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور جو صرف ثواب کے چکر میں ہے، جیسے آج کل ہیں ہم، کیوں بھائی، کہ نماز پڑھنے میں بھی سب سے آگے اور جھوٹ بولنے میں بھی، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے صرف رسم پوری کی ہے، کیا رسم پوری کی ہے اور کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں ملا ہمیں۔ جس کو ملے گا تو نظر آئے گا، جس پہ اللہ کی نعمت ہوگی تو نظر آئے گی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت کا چرچا کیا کرو۔ جس پہ خدا کا فضل ہوگا تو اینٹیں، دیواریں، عمارتیں بھی گواہی دیں گی، ہاں کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ تو نیکی کس شے کا نام ہے؟ تو مولا فرماتا ہے کہ بندہ جب میرے ایک بالشت تو میں 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ 1 قدم اٹھاتا ہے تو میں، بولیے، 10 قدم اٹھاتا ہوں، اور جب وہ چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو یہ نیکی کا فنکشن ہے کہ نیکی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ خدا کا قرب ملتا ہے۔ جس کو خدا کا قرب ملے گا اسے ذائقہ بھی ملے گا، اسے نشہ بھی، اسے شراب بھی، اسے سوچ بھی، اسے پاکیزگی بھی، اسے طہارت بھی
ملے گی پھر وہ قدم قدم پھونک پھونک کے رکھے گا کہ میں کسی اور کے قریب نہیں، کس کے؟ مولا کے قریب ہوں. کوئی ایسا کام نہ کر جاؤں، کوئی ایسا جس سے اس کو شرم آ جائے کہ میرا بندہ ہو کے یہ کر رہا ہے. بس جس میں یہ چیز پیدا ہو جائے نا، یہ شرم آ جائے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو مولا کیا کہے گا، بس وہ کامیاب ہو گئے. وہ اور جس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی چلو سب کچھ کر دے جاؤ، اس کے پلے کچھ نہیں پڑا. تو شب برات پہ میں نے عرض کیا تھا کہ بندے کو مولا سے پیار بعد میں ہوا، مولا کو بندے سے پیار یاد ہے نا. اور اس پیار کا اظہار کیسے کیا کہ مولا نے انسان کو اپنے دونوں بولو دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہی چیز یہاں پہ بھی ہے. فرمایا ایک قدم اٹھا میں 10 اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے. ایک نیکی کر میں بدلہ کتنا دوں گا. مگر جب برائی کی بات آئی، اب دیکھیں کرم دیکھیں اس کا. من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا ومن جاء بالسیئہ من جاء بالسیئۃ فلہ اجر مثلھا. ایسے ہی ابھی من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون. ماتے نیکی کرو گے نا تو بدلہ، اور اگر برائی کرو گے نا تو وہ ایک ہی ہوگی. وہ بولے نا. اب بتائیں وہ عدل کر رہا ہے کہ فضل کر رہا ہے؟ نیکی کو برائی کو. اچھا ایک تو یہ کہا کہ ایک برائی کرو گے تو وہ ایک ہی ہوگی، اور اوپر سے پھر کیا کہا؟ میں بخش دوں گا. میں نیکی برائیاں مٹا دی جائیں گی مگر نیکی ایک بھی ضائع نہیں ہوگی، بلکہ ایک نیکی کا بدلہ، اور یہ کم از کم ہے. یہ سب سے نچلے طبقے کے لیے. پھر کسی کو مولا ایک کا بدلہ 100 میں بھی دیتا ہے، کسی کو 700، کسی کو جس نے مولا سے بنا کے رکھی ہے، جو جتنی بنائے گا اتنا پائے گا. کیوں بھائی؟ جتنی کس سے جتنی بنا کے رکھے گا اتنی پائے گا. 10 والی بنائی تو 10 ملیں گے. مگر یہ ہے کہ اس کی سب سے پہلی عطا میں بھی عدل نہیں ہے، فضل ہے. پہلی سب سے نچلی عطا میں بھی کیا ہے؟ یہی مزے کی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہتا ہے عدل کرو. کیا کرو؟ کیا کرو؟ مگر اپنے بارے میں ایک بار بھی نہیں فرمایا کہ میں عدل کرتا ہوں. نہیں، فرمایا میں فضل والا ہوں. کیا ہوں؟ کیونکہ اگر وہ عدل کرنے پہ آ جائے تو پھر بچے گا کون؟ بولے نا، پھر کوئی بچے گا؟ عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تھے بخشے جاون میں جے. تو یہ شب برات بھی اس کا کیا ہے، اور آنے والی رمضان کی راتیں، رمضان کے لمحات، یہ سب کیا ہے اس کا. اس ماہ مبارک میں ہمیں بس یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا معنی کیا ہے؟ قربے، ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں. جب خدا کے قریب ہوں گے تو پھر ذمہ داری بڑھ جائے گی. تو جو کچھ ہمیں شب برات میں ملا ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ 40 دن مسلسل عمل کر لو نا کوئی تو وہ عادت بن جاتا ہے. کتنے دن؟ یہ 40 کی جو فگر ہے اسے ایک روحانی مقام بھی حاصل ہے. تو کیا فرمایا؟ 40 دن مشقت کر لو، محنت کر لو، تکلیف اٹھا لو، نفس کی مرمت کر لو، تو جو کام 40 دن مسلسل کرو گے وہ کیا ہو جائے گا. اور پھر یاد رکھیں، کسی نے کہا نا کہ پہلے انسان عادت بناتا ہے. جوہری بھی بنا لو، پہلے انسان، پھر عادت انسان کو بناتی ہے. اگر عادت بن گئی سستی والی تو وہ سستی پوری زندگی انسان کو تباہ کر دے گی، اور عادت بن گئی محنت والی تو وہی عادت انسان کو
معراج پر لے جائے گی. تو پہلے انسان کیا بناتا ہے؟ پھر عادت. تو یہ شب برات سے لے کر عید تک 40 دن بلکہ 45 دن حضور نے یہ تربیت کے لیے مقرر کر دیے کہ اس میں اچھی اچھی عادتیں اپنا لو. اور یاد رکھیں کسی عادت کو اپناتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. یہ حلوے کھان والا کام نہیں ہے. بولے اس میں تکلیف، نفس کی مرمت، مشقت کے عمل سے گزرنا. ہاں تو مولا بھی یاد رکھیں، مولا بھی حلوے کھانے والوں کا نہیں ہے، وہ بھی مشقت والوں کا ہے. اور یہ مشقت کی صلاحیت بھی اس نے دی ہے. مولا فرماتا ہے میں نے تیرے اندر پتہ نہیں کتنے گن رکھ دیے ہیں اور تو سستی کے ذریعے ان کو ضائع کر رہا ہے. محنت کر. کیا محنت کر، میری دی ہوئی صلاحیتوں کو 4 چاند لگا، انہیں چمکا، ان سے فائدہ اٹھا، تو پھر جہاں تیری بس ہوگی وہاں میں آ جاؤں گا. مگر پہلے کیا کر. قائد اعظم کا فرمان ہے نا، آپ فرماتے تھے کہ بھئی بندہ بیماری سے مرتا ہے، محنت سے نہیں مرتا. کیا تو محنت میں تکلیف آئے تو گھبرانا، بلکہ نفس کو رگڑا دینا چاہیے. ہمت مرداں مدد خدا. مولا ایسے بندے پہ بڑا فخر کرتا ہے کہ جو کیا کرتا ہے. ان اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.